वेलकम बैक। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियां कल सर जोड़ेंगी। स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों कमेटियों को कल 11:30 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, उम्मीद है मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। शेख वक्कास अकरम ने कहा, कल अंदाज़ा हो जाएगा हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है। लोग हैं, हम बातचीत के कायल हैं, बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। कल हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद मसाइल के हल के लिए कितनी संजीदा है। डेडलॉक खत्म, डायलॉग शुरू। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बैठक पीर को होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने PTI और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों को सुबह 11:30 बजे बुला लिया। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सरा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक शामिल हैं। मुज़ाकरात के पहले दौर में TORs पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है, मुज़ाकरात से मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुश आइंद है। नेक नीयती से मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, बातचीत और मकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, हम सियासी लोग हैं, बातचीत से मामला तय करना चाहते हैं। हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत के कायल हैं, बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। जो प्रोपेगेंडा करते हैं उससे नुकसान पाकिस्तान का होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम करते हुए कहा, दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात जरूर आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम कहते हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुताल्लिक फैसला बानी PTI पीर को करेंगे। कल हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद मसाइल के हल के लिए कितनी संजीदा है। हमारी ये कमेटी कल ही अडियाला में इमरान खान साहब से मिलेंगे। जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर देंगे। PTI रहनुमाओं ने जोर दिया कि हुकूमत से मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। कराची के बेशतर इलाकों में पानी ना मिलने से शहरी शदीद परेशान हैं। यूनिवर्सिटी रोड मेन पाइपलाइन फटने से कई इलाके पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की संगीन बहरान के सबब वाटर हाइड्रेंट्स पर शहरियों की कतारें लग गईं। महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हो गए। वाटर टैंकर की कीमत भी 15 से 18 हज़ार तक पहुँच गई। मुतासरा शहरियों का कहना है कि पर्ची मिलने के बावजूद टैंकर नहीं दिया जाता। इजाफी पैसे दें तो पानी का टैंकर फौरन आ जाता है। इधर से उधर भागते फिर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब पानी है तो दे क्यों नहीं रहे। ये 14 तारीख का टैंकर है, 1000 गैलन का 2500 रुपए में दे रहे हैं, जबकि 1565 रुपए का है। अभी मैं वहाँ जाऊँगा 4500 का 1000 गैलन शाम तक आ जाएगा पानी। हम लोग काम करें या डेली इनके दरबार पे हाजिरी लगाएं, फुल पेमेंट दे, पैसे दे, नोट हाथ में तो उसी वक्त टैंकर दे रहे हैं। कि अवाम को फैसिलिटी दे रहे हैं, अवाम को पकारी बना रहे हैं। ये 1 महीने से हमारे मोहल्ले में एक बूंद पानी की नहीं आती। हम पानी खरीदने पर मजबूर हैं। तकरीबन 2.5-3 हफ्ते हो गए, यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं आया और हम मजबूर हो गए हैं टैंकरों की तरफ जाना। हमारे इलाके में एक बूंद भी पानी नहीं है और वहाँ टैंकर पे टैंकर आ रहे हैं हजारों की तादाद में और भर भर के जा रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। अवाम जो है अपने बच्चों के साथ और खवातीन बुजुर्ग हैं, फैमिलीज जो है वो बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। दूसरी तरफ टैंकर माफिया जो है उसने अलग लूट मचाई हुई। टैंकर वालों के अलग दिमाग खराब हुए हैं, उनके रेट अलग हाई फाई हुए हैं। 4000 रुपए का जो टैंकर है वो 6000 में दल रहा है, 7000 में दल रहा है। मेरे मशवरे पर अमल करेंगे तो कराची के हर घर में पानी होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, पानी की मिस मैनेजमेंट है। एक तरफ डंपर माफिया लोगों में मौत बांट रही है तो दूसरी तरफ टैंकर माफिया लोगों की जेबें खाली कर रही है। देखें कि जो शहर पूरे पाकिस्तान का चेहरा है, जो शहर पाकिस्तान के लिए टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है, इसी शहर के जो शहरी हैं वो इन बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ये टैंकर माफिया पानी की किल्लत पैदा करती हैं, पानी की डिमांड बढ़ाती हैं। इस पर मेरी ऑफर मौजूद थी कि MD वाटर बोर्ड को ये कहा जाए कि वो गवर्नर से राब्ता करें, मेरी कही हुए मशवरे पे अमल कर लें तो कराची में पानी हर घर में मौजूद होगा। MD वाटर बोर्ड को भी फोन करूंगा, फौरी तौर पर पानी की जो तरसील है उसका इंतजाम किया जा सके। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि कराची वाले सिंध हुकूमत की नाअहली की सजा भुगत रहे हैं। आधे शहर में पानी नहीं, मेयर कराची की जिम्मेदारी है मुतासरा इलाकों से 6 माह पानी के बिल ना लें।
امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا کہ پانی کے سنگین بحران کو 20 روز ہو گئے، یہ واٹر کارپوریشن میئر اور سندھ حکومت کی نااہلی ہے۔ 50% سے زائد علاقے کے اندر پانی نہیں آ رہا، خدا را لوگوں پر رحم کیا جائے، خدا را شہر کراچی کے لوگوں پر رحم کرو اور یہ ڈاکہ مت ڈالو ان کی جیبوں پر، ان کو نلکوں میں پانی دو، ان کو ٹینکروں میں پانی قابل قبول نہیں ہے۔ کراچی کے شہری لوگ کیا کھائیں، کیا کمائیں، کس طرح اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیا بھاری بھاری بل دیں، اور تو اور اب پانی بھی جو ہے وہ خرید رہے ہیں، اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے 23% بلوں کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ شہر کراچی کا لگ بھگ 40 سے 50% جو ہے وہ اسی نااہلی کا شکار ہو چکا ہے، جو نااہلی پچھلے 16 سالوں سے اس صوبے پر صوبائی حکومت کے ذریعے جو ہے وہ عوام پر مسلط 10 سے 12 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے، ان سے لیکیج نہیں بنتی ہے۔ واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں بہت ہی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی نے احتجاج کی آڑ میں شہر کا ٹریفک تہس نہس کیا۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا ٹینکرز کا پانی سڑک پر چھوڑ کر شہریوں کی مشکلوں میں اضافہ کیا۔ جماعت شہریوں کی مسائل پر بات کرے، مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بنے۔ اسلامی نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کی آڑ میں پورے شہر کا جو ٹریفک کا نظام تھا اس کو تہس نہس کیا۔ لاکھوں وہ افراد ان کی مشکلات میں اضافے کا وہ سبب بنے۔ پھر اگر اس سے بھی ٹریفک صحیح جام نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹینکر گزر رہے تھے اس کا پانی سڑکوں میں چھوڑ دیا تاکہ اس سے ٹریفک جام ہو جائے۔ کسی ایک تکلیف کو جواز بنا کر احتجاج کرتے ہوئے تمام شہر کو تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ شہریوں کے ایشوز پر بات کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ہم اس پہ بالکل خلاف نہیں، لیکن درخواست صرف اتنی ہے کہ شہریوں کے مسائل کے لیے بات کریں تو اس چیز کا خاص انتظام کریں کہ آپ شہریوں کے لیے مزید مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بنیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ شہداء پاکستان کا فخر ہیں، شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ قوم کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، ملک بھر میں پائیدار استحکام یقینی بنائیں گے۔ انشاءاللہ ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندگی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف نے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی، انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں سے متعلق تفصیل بھی بتائی گئی۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف افسروں اور جوانوں کے عزم کی تعریف بھی کی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی۔ شہداء میں شامل جمرود کے سول کیمرہ ٹیکنیشین وقاص احمد شہید کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ ISPR نے بتایا کہ نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور، پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر خارجیوں کے حملے میں 8 خارجی مارے گئے تھے۔ فوج کے 5 لانس نائک، 4 حوالدار، 7 سپاہیوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ صدر نے جام شہادت نوش کرنے والے 16 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لواحقین سے اظہار تعزیت اور صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ صدر آصف علی زرداری نے فتنہ خارج کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے فتنہ خارج کے 8 دہشت گردوں کو مارنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ کہا سیکیورٹی فورسز سیسا پلائی دیوار کی طرح دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہیں، ملک ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا ون ڈے بارش سے متاثر۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ عبداللہ شفیق کی سیریز میں تیسری بار کوئی رن بنائے بغیر آؤٹ ہو گئے۔ وہ پوری سیریز میں ایک بھی رن نہیں بنا سکے ہیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس شروع کر دی گئی ہے۔ پاڑا چنار سے 14 مریضوں سمیت 53 افراد پشاور منتقل کیے گئے ہیں۔ آج ہیلی کاپٹر کی پہلی پرواز سے جرگہ ارکان سرکاری عملے پر مشتمل 16 افراد پاڑا چنار سے پشاور لائے گئے۔ دوسری پرواز کے ذریعے پاڑا چنار سے 27 افراد ٹل منتقل کیے گئے ہیں۔ دواؤں کی فراہمی کے لیے ہیلی کاپٹر کی کل 7 پروازوں سے 6 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی دوائیں کرم پہنچائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کہتے ہیں کہ کرم کے معاملے کے مستقل حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کرم کے لیے دواؤں اور ضروری سامان پر مشتمل حکومت پنجاب کی دوسری کھیپ روانہ۔ دواؤں میں انسولین، کتے کے کانٹے کی ویکسین اور جان بچانے والی دوائیں شامل ہیں۔
वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पाड़ा चनार की बुजुर्ग मरीज़ा को एयर एम्बुलेंस में इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। मरीम नवाज ने कहा, ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पाड़ा चनार की आवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। दुआ है कुर्रम की हालात जल्द नॉर्मल हों, जिंदगी मामूल की तरफ लौट आए। उन्होंने कहा, आवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 8 में घर के अंदर गीजर फटने से धमाका हुआ है। 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि घर के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। सलमान लोधी से मजीद इस पर तफसीलात हासिल करते हैं। सलमान, बताइएगा। देखिए, फेडरल की एरिया ब्लॉक 8 में ये गीजर फटने से धमाका हुआ है। घर को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू इदारों ने घर को सील कर दिया है। एक हिस्से की दीवार गिर गई, बैल्कनी गिर गई, जिसकी वजह से गली में मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। 2 अफराद इस वाकये में जख्मी हुए थे, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस कहती है मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी तफसीलात के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अदलिया ने खड़ी की, और ये चीज़ जो है तकरीबन 1.5 साल से लटक रही थी। जब कौमी नोयत के इतने संगीन वाक़यात हों कि कौम की असास पे हमला किया जाए और कौम की खुद मुख्तारी को और दफाई अफवाज को जो है ललकारा जाए, ये ललकार शायद हिंदुस्तान ने भी कभी इस किस्म की जो है ना नहीं की होगी। उस तरह बाकायदा एक मनसूबा बंदी से, एक प्लानिंग से पाकिस्तान में बहुत जगह, खुसूसन पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर जो है ये हमले किए गए। और वो जो चार्ज क्राउड था वो बाकायदा ट्रेंड था, बाकायदा उनको हदायत दी गई हुई थी। अगर जो वीडियोज़ रिलीज़ हुई हैं जिनके बारे में जो है बार बार इमरान खान साहब भी कहते रहे कि जी वीडियो रिलीज़ करें, और PTI के दूसरे लीडर भी कहते रहे कि वीडियो रिलीज़ करें। अब वीडियो रिलीज़ हुई हैं और वहाँ पे जो 25 लोगों को जिनको सज़ाएँ आई हैं, उनके चेहरे, उनकी आवाज़ें सारी जो है रिकॉर्ड पे हैं, और उनको उसी एविडेंस के ऊपर जो है सज़ा जो है सुनाई गई है। अभी और भी बहुत से केसेस बाकी हैं, उनकी अभी एडजुडिकेशन होनी है। ये सारी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप सियासी जो मामलात हैं, सियासी जो दुख दर्द हैं, आपके ग्रीवेंसेस जो हैं वो सही हैं या गलत हैं, वो एक अलग डिबेट है। आप उनको उस इंतहा तक ले जाएं कि उसमें कौमी दफा का मामला जो है, वतन की दफा का मामला जो है, आप उसको चैलेंज करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया के किसी मुल्क की तारीख में ये पहले नहीं हुआ। और फिर ऐसे शख्स ने ये बर्पा किया, ये 9 मई जो है, जो खुद जो है एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था 90 की दहाई में। उससे पहले भी जब इसने पार्टी लॉन्च की है, पहला जनरल सेक्रेटरी जो है वो जर्नैल था, एक रिटायर्ड जर्नैल था। उसके बाद इनको गोद जो है हमीद गुल साहब ने लिया हुआ था। उसके बाद मुशर्रफ साहब के लिए इन्होंने बड़ी लॉबिंग की, वोट दिया, एक पूरी तारीख है। और उसके बाद जो जब इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, 18 तारीख जो है, 18 साल जो वाले इलेक्शन जो है, उनमें RTS बैठा। किस तरह इनको इक़्तिदार में लाया गया, मियां नवाज शरीफ को किस तरह एक प्लान तरीके से जो है इक़्तिदार से महरूम किया गया, कि एक शख्स जिसके खिलाफ चार्ज नहीं था, वो कहीं भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अकामा का या वो 10,000 दिरहम वाली तनख्वाह का जिक्र ही नहीं था, उसको बाद में डाल के जुडिशरी ने, ये एक शेमफुल एक्ट था जुडिशरी का, डूब मरने का मुकाम है जुडिशरी का, जिन्होंने ये कुछ किया। उन्होंने उसको क्रिएट करके जो है ना उसको डिस्क्वालीफाई किया, क्योंकि उससे जान छुड़ाना मकसूद था। और उसके बाद जो है इमरान खान को लाया गया। इंटरम पीरियड में उस वक्त जनरल बाजवा और लोग जो है वो PMLN की जो माइनस मियां नवाज शरीफ जो है उस फार्मूले पे भी काम करते रहे। मुझे ज़ाती तौर पे इस पे अप्रोच किया गया। उसमें एक फार्मूला दिया गया जिसमें मियां नवाज शरीफ नहीं था,
میں ان کو ملا, میاں نواز شریف کی اجازت سے ملا, میں نے ان کو بتا کے ملا. یہ میاں نواز شریف کو مائنس کرنے کا منصوبہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا پرانا تھا, اور اس پہ عمل درآمد کر کے عمران خان کو لانا جو ہے ایک قسم کی جو ہے ایک سیٹل ہو چکی تھی چیز. اس کے بعد جو 4 سال کی ان کی حکمرانی رہی, اس میں جو کچھ ہوا, ہزاروں سال کا, ہزاروں اربوں روپے کے غبن ہوئے, کرپشن ہوئی, اتنی لوٹ مار ہوئی کہ پاکستان کی 75 سال میں بہت کرپشن ہوئی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن تمام تر ریکارڈ جو ہے کوئی فوٹو فنش نہیں ہوا. کئی فاصلے سے جو ہے نا اس کرپشن نے جو ہے نا وہ حدیں چھوئیں جو ہے جو عمران خان کے دور میں ہے. عمران خان خود, اس کے اہل خانہ, اس کے ارد گرد لوگ, ان کے اہل خانہ کے آگے جو لوگ, وہ سارے کے سارے کرپشن میں انوالو رہے. تو اب اور بھی ملزم ہیں اس وقت 25 مئی کے, جن کے لازمی طور پہ ان کے بھی کیسز ایڈجوڈیکیٹ ہونے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ایک واٹر شیڈ ہوگا ہماری قومی تاریخ میں, ایک سنگ میل ہے جس کو ہم عبور کر رہے ہیں, اور اپنی سیاست کو پرج کر رہے ہیں, ان عناصر سے پاک کر رہے ہیں جو اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کی تباہی کا جو ہے نا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں. جب اقتدار سے محروم ہوئے تو امریکہ ایبسلوٹلی ناٹ تھا, امریکی سازش جو ہے وہ کنڈیم ہو رہی تھی. آج اسی امریکہ کے کندھوں پہ چڑھ کے جو ہے نا وہ آنے کی پتہ نہیں کندھے ان کو مہیا ہے بھی ہیں کہ نہیں, لیکن انہوں نے شور مچایا ہوا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے. یہ مہینوں اور سالوں میں جس بندے کے, بلکہ دنوں میں, لمحوں میں جس کا سٹینڈ بدل جائے, وہ کیا قومی لیڈر ہو سکتا ہے؟ کتھی طور پہ قومی لیڈر نہیں ہو سکتا. آج سے 1.5 ہفتہ 10 دن پہلے تک وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے. اب اتنی بےتابی اسمبلی کے فلور پہ بھی, میڈیا میں بھی دکھائی جا رہی ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, ہمیں جواب کوئی نہیں مل رہا, ہم نے کمیٹی شروع کر دی ہے, جواب نہیں مل رہا. یہ ساری باتیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں تک جو ہے عوام جو ہے باشعور عوام ہے ہمارے پاکستان کی, کہ یہ کیوں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی سٹیج پہ ان کو بیرونی ہاتھ جو ہے ان کی مدد کے لیے بھی آتا ہے, تو الحمدللہ پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے, کہ خود مختار ملک ہے جو اپنی حفاظت اور اپنے مفادات کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اور ہم نے ایٹمی دھماکہ جو نواز شریف نے کیا تھا وہ بڑے پریشر میں کیا تھا, اس کو بھی بڑی آفرز تھیں, اس کے اقتدار کو بھی امریکی تحفظ مل سکتا تھا, $5 ارب بھی مل سکتے تھے میاں نواز شریف کو, لیکن اس نے پاکستان کو جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنایا. اس سے پہلے لوگوں نے یہ سلسلہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے وقت شروع ہوا, اس کے بعد لوگوں نے جاری اور ساری رہا. 30 سال کی جو ہسٹری ہے ہماری ایٹمی پروگرام کی, اس میں بہت سے نام ہیں, لیکن آخری جو قدم اٹھایا وہ میاں نواز شریف نے جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. اگر کوئی عمران خان تک جیسا کوئی بندہ اس وقت ہوتا تو قومی مفاد بیچتا, $5 بلین جو وہ آفر کر رہے تھے وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا, وہ باہر ہی کسی اکاؤنٹ میں رکھ لیتا. تو یہ ہماری تاریخ ہے. جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں یا اس کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں, ان کو پاکستان کی تاریخ دیکھنی چاہیے کہ اس شخص کا کیا ماضی ہے. یہ آج فوج کے جو گریبان پہ ہاتھ ڈال رہا ہے, دفاعی افواج کو جو ہے ٹارگٹ کر رہا ہے 9 مئی اور اس کے بعد 26 نومبر جو ہے, یہ ماضی میں کیا تھا؟ ماضی میں ان کا پروڈکٹ تھا. جس طرح پورج پروڈکٹ ہے ان کا, کارن فلیکس پروڈکٹ ہے ان کا, اس طرح عمران خان بھی انہی کا پروڈکٹ تھا. یہ جو ہے یہ کسی پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں ہوں گی, اسمبلی کے فلور پہ بھی ہوں گی. میں 2 چیزیں اور جو ہے یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ٹویٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ادروائز جو باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی وہ تو پیسے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے, وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گئے ہوئے ہیں. ملک ریاض نے بیریا ٹاؤن کراچی کی جو زمین جو ہے کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے لے لی. کس طرح لی وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے.
جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تو ڈفرینشیل جو نکلا اس کی قیمت جو ملک ریاض نے ادا کی اور جو اصل قیمت تھی وہ تقریباً 600 ارب روپیہ تھی. اس 600 ارب روپے کی لائبلٹی بحریہ کے نام کھڑی کر دی سپریم کورٹ میں. یہ اس لائبلٹی میں عمران خان نے جو ہے 190 ملین ڈالر ایڈجسٹ کرائے ہوئے ہیں. 190 ملین ڈالر جو اسٹیٹ کو آئے تھے. یہ معاملہ سب سے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں میں نے اٹھایا تھا. وہ اسٹیٹ کے پیسے تھے, وہ پاکستان کے پیسے تھے, پاکستان کی عوام کے پیسے تھے, جو عوام نے جو ہے عمران خان نے شیر مادر کی طرح جو ہے وہ اس کو پکڑا دیے, ملک ریاض کو پکڑا دیے. مجھے ملک ریاض نے فون کیا کہ خیر صاحب کی پہ کر دے گے, نہ کرو ہے کام. مجھے فون کیا انہوں نے, پوچھ لیں ان کو ملک ریاض سے کہ اس نے مجھے فون کیا ہی نہ کیا. یہ ملک ریاض کو oblige کیا ہوا ہے جس سے 400 ایکڑ زمین اس نے لی ہے, جس سے ایک یونیورسٹی جو ہے پڑھیں, چیک کریں وہاں پہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں, کتنی کلاسز لگتی ہیں, اس کے بورڈ کے اوپر, یونیورسٹی کے بورڈ پہ کون کون لوگ ہیں. اس یونیورسٹی کے بورڈ پہ یہ خود ہے, اس کی بیگم صاحبہ ہے, اور وہ جو گوگا جو بھی ہے وہ ہے. تو یہ حقیقت جو ہے پاکستانی عوام کو پتہ لگنی چاہیے. اس کے بعد میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں. اس نے 2007-8 کی بیلنس شیٹ شوکت خانم کی 4-5 سال پھنسی رہی. اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی اپ ڈیٹ مجھے مل جائے گی. فرگوسن والوں نے اس کی بیلنس شیٹ روک لی. اس نے $7 ملین کے عطیات شوکت خانم کے ملک سے باہر ہی جو ہے رکھ لیے. ایک دوست کی کمپنی میں جو ہے $3.5 ملین اس نے مسقط میں لگائے, وہ پیسے ڈوب گئے. $3.5 ملین اس نے فرانس میں لگائے. اس وقت 2% ریٹ پہ, 3% ریٹ پہ اس نے لگائے, اور پاکستان میں اس وقت 13% ریٹ تھا. وہ کیوں لگائے؟ شوکت خانم کے پیسے تھے. وہ پیسے جو تھے ان کا ایک اپنا تقدس تھا, لوگوں نے ایک اچھے کاز کے لیے دیے تھے. شوکت خانم ایک اچھا کاز ہے, میں بالکل اس کو اچھا خاص کاز سمجھتا ہوں. میرے ایک بڑے قریبی عزیز ہیں, انہوں نے میرے والد صاحب کے نام کا وہاں پہ کمرہ بھی بنایا ہوا ہے. اس کے کاز کے ساتھ ہمارا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. ہمارا ڈسپیوٹ اس کے لیے یہ ڈونیشنیں کھاتا ہے, یہ عطیات کھاتا ہے, یہ فورن فنڈنگ جو ہے کیس ثابت ہوا ہے, جو انہی کی پارٹی کے بندوں نے ان کے اوپر کیا ہوا ہے. یہ بندہ بے ایمان ہے, یہ ان کے حواریوں کو پتہ لگنا چاہیے. اگر وہ بے ایمانی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اخلاقی جو معیار جو ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہیں. تو یہ میں عدالت میں جاتا ہوں, مجھے کراس ایگزامن کوئی نہیں کرتا, وکلا اس کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں. اس کی بیلنس شیٹ سے اٹھائے ہوئے ثبوت ہیں کہ اس نے $7 ملین. اس کے بعد ایک دن کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہتا ہے 9 سال بعد کہ میں وہ پیسے واپس لے آیا ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہ ان کے پیسے کی ویلیو اس ایکسچینج ریٹ پہ لے کے آئے ہو, نئے ایکسچینج ریٹ پہ لے کے آئے ہو؟ نئی ڈونیشنیں لی ہیں یا وہی پیسے لے کے آئے؟ وہ تو کمپنی ڈوب گئی ہوئی ہے. تو یہ نئے پیسے ہیں, نئی ڈونیشن ہے. تو اسمبلی سے اٹھ کے بھاگ گیا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, اسمبلی کی پروسیڈنگ کا حصہ ہے کہ یہ شخص جو ہے بے ایمان ہے, یہ شخص جو ہے چور ہے, اور بار بار جو ہے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے. میں اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر اس کے اوپر بھی, اور یہ بحریہ پہ, تاکہ یہ یوتھیے جو کہتے ہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نہیں ہے, ملک ریاض کا اکاؤنٹ ہے جس میں 190 ملین پاؤنڈ گئے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا عہد ہے قوم کے ساتھ کہ اس ملک میں کبھی 9 مئی جو ہے برپا نہیں ہوگا, کبھی بھی 9 مئی برپا. اور شہداء کی ہمیں قسم ہے, ان شہداء کی جو کل بھی بچے جو 16 شہید ہوئے ہیں, کہ اس ملک کی دفاع کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکے گا. کوئی بھی ایسا بندہ ایڈونچرر جس نے جو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے قسم کھائی ہوئی ہے, اور جو امریکہ کی طرف دیکھتا ہے, ایک دن امریکہ کو گالی دیتا ہے, دوسری دن ان کے پیر پکڑ لیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہفتوں میں نہیں, دنوں کے اندر جو ہے ساری عوام کو پتہ لگے گی. ہم ان سب کے اوپر وائٹ پیپر شاہ, اور اس کو کہیں کہ وائٹ پیپر کو چیلنج کرے. میرے پر کیوں نہیں یہ بحث کرتے عدالت کے اندر؟ 5 وکیل تھے جن میں علامہ اقبال کا پوترا بھی تھا. 10 منٹ جو ہے انہوں نے میرے پہ جرا کی, اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے. آج تک میں تاریخیں مانگ رہا ہوں, آتے نہیں ہیں تاریخ کے اوپر. اس کے اوپر 4 دن جرا ہوئی, ویڈیو کے اوپر جرا ہوئی کہ تم نے شوکت خانم کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, اور اس نے بہت سی باتیں تسلیم کہیں. ہمارے پاس کاروائی موجود ہے,
تو یہ حقیقت میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ کریں اور ان ایشوز کے اوپر جو ہے ان قریب 1-2 دن کے اندر جو ہے میں پریس کانفرنس تاکہ پریس والے مجھے سوالات بھی کر سکیں، تاکہ پریس والوں کو یہ نہ ہو کہ اس نے اکیلے میں بات کی ہے یا میڈیا کو یا عوام کو اس میں اکیلے میں بات کی، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسمبلی کے فلور پہ بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے میڈیا کے سامنے بھی یہ ساری باتیں لے کے آؤں گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف لندن میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبہ بندی پلاننگ کے ذریعے حملے کیے گئے 9 مئی واقعات پر 25 ملزمان کو شواہد کی بنیاد پر سزا ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے ابھی کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔